السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو آیت نمبر 212 تک ہو چکا تھا۔ آج آیت نمبر 213 پر بات کرتے ہیں۔ بڑی اہم آیت ہے اور بہت ہی بہترین آیت ہے، جس کا یہاں پر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 213۔ آج کے وقت میں کیسے ہم اپنے اختلافات کو دور کر سکتے ہیں، اپنے جھگڑے فساد کو دور کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم لوگ مل جل کر کے رہ سکتے ہیں، اس کا یہاں پر حل ہے۔ اسی بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ بہت لمبی آیت ہے لیکن بڑی بہترین ہے۔ آج کے درس میں صرف یہی ایک آیت ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کان الناس، کانا مطلب واز، تھا یا تھی، الناس یعنی امت، لوگ یعنی مین کائنڈ، یعنی پورے کے پورے لوگ۔ کان الناسو، لوگ تھے، امتن واحدتن، ایک کمیونٹی، سنگل، ایک امت تھی۔ یعنی یہ پورے کے پورے لوگ، یہ پورے کے پورے لوگ جو آج بٹے ہوئے ہیں اور الگ الگ فرقے وغیرہ میں بٹ گئے، الگ الگ آئیڈیولوجی ہو گئی، توحید سے دور ہو گئے، سنت سے دور ہو گئے، اپنی اپنی ایک مینٹیلٹی بنا لی۔ ان سارے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا پہلے نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں سب مل جل کر کے ایک ہی تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، یعنی کانا مطلب تھا، تھی، یعنی اردو کے حساب سے بھی ہم لوگ میل فیمیل ورڈ طے کرتے ہیں۔ اب عربی میں جو ہے یہ ناس ہے، ناس جو ہے میل جینڈر میں آئے گا، امتن واحدتن یہ سب فیمیل جینڈر میں ہے، تو ہم اردو کے حساب سے اس کا تھا یا تھی کو تعین کرتے ہیں۔ عربی میں ہو سکتا ہے کہ میل فیمیل کے حساب سے الگ ہو اور یہاں پہ الگ ہو اردو لینگویج میں۔ تو ہمیں اپنے اردو اور انگلش سے زبان سے مطلب ہے کہ ہم کیسا اس کا اردو میں سیٹنگ ہوگی ویسے ہی تھا یا تھی بنائیں گے۔ تو لوگ تھے ایک امت، یعنی سارے کے سارے لوگ ایک اکیلی امت تھی، ایک اکیلی سنگل، ٹھیک ہے، ایک اکیلی امت تھی، لوگ توحید پر تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا، دھیرے دھیرے لوگ بٹتے چلے گئے، اپنی اپنی آئیڈیولوجی بنایا، اپنا حساب کتاب بنایا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کوئی توحید سے ہٹ گیا، کوئی سنت سے ہٹ گیا، کوئی شرک کے راستے کی طرف چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی گناہوں کی طرف چلا گیا، کوئی یعنی کہ شراب پینے لگا، کوئی جوا کھیلنے لگا۔ اس طریقے سے تبدیلی آتی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، پھر لوگوں کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور یہ جو نبی اور رسول ہوتے تھے یہ بھیجے جاتے تھے۔ حالانکہ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد نبیوں کا جو کام ہے وہ کام علماء کریں گے، علماء امتی بن کر کے رہیں گے، کبھی کوئی بھی عالم جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو تبلیغ کا کام ہے وہ کام اب امت کے علماء یا جو بھی جانکار لوگ ہیں جو تبلیغ کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں، صلاحیت ہے، وہ تبلیغ کریں۔ تو کان الناس امۃ واحدہ، امت اصل میں ایک تھی، لیکن پھر بعد میں کیا ہوا وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کے بعد، جب ایسا ہوا تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ فا مطلب پس، بعثہ مطلب بھیجا، اللہ مطلب اللہ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا النبیین، نبیوں کو، نبی کی جمع ہے، اصل میں یہ نبیون ہونا تھا، لیکن یہ گرامر کے ایک قاعدے کی وجہ سے یہاں پر نبیین ہے، ٹھیک ہے۔ تو فبعث اللہ النبیین، اور وہ نبی کیسے تھے ان کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مبشرین و منذرین، مبشرین یعنی خوشخبری دینے والے تھے وہ لوگ، یعنی جنت والا کام کرو گے تو جنت ملے گی، جنت میں تمہیں مقام ملے گا، اور ومنذرین، اور و مطلب اور، منذرین
یعنی ڈرانے والے، لوگوں کو آگاہ کرنے والے کہ اگر تم لوگ سیدھے راستے پہ نہیں رہو گے تو تمہارا حشر جو ہے بہت برا ہوگا اور جہنم کا راستہ تمہارے لیے کھل جائے گا، یہ سب بتانے کے لیے آتے تھے۔ تو فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اب اس کو انگلش میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو کان الناس امۃ واحدہ، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کانا کو واز مین کائنڈ، ناس امتن ایک کمیونٹی، واحدتاً سنگل، ٹھیک ہے۔ تو مین کائنڈ واز اے سنگل کمیونٹی، ٹھیک ہے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، دین یعنی فا کا مطلب دین، اللہ ریزڈ اپ یعنی بھیجا، مبعوث کیا، کیا بھیجا؟ دا پروفٹس، اور وہ پروفٹ کی صفت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، کیسے وہ پروفٹس تھے، نبی لوگ کیسے تھے؟ ایز اے یعنی کہ بیئررس آف گلیڈ ٹائڈنگ، ٹھیک ہے، یعنی خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے کے لیے، اینڈ ایز وارنرس یعنی وارننگ دیتے تھے، ڈراتے تھے۔ تو یہ وَأَنزَلَ، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو ایسے ہی نہیں بھیجا، بلکہ نبیوں کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو مکمل کتاب نہیں ملی تو صحیفہ ملا، جس میں کم ورق ہوتے تھے، کم چیزیں ہوتی تھی، لیکن بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا۔ تو 4 آسمانی کتاب مشہور ہے، تورات موسیٰ علیہ السلام کے لیے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور یہ نبی یہ کتاب لا کر پورے لوگوں کو اس میں سے سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ صحیفہ جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ، تو صحیفہ جو ہے چند اوراق پر مبنی، چند ورقوں پر مبنی، پیجز پر مبنی چھوٹی سی کتاب کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو صرف نبی رسول کو نہیں بھیجا، نبیوں کو رسولوں کو صرف نہیں بھیجا، بلکہ ان کے ساتھ کتاب بھی دی، تاکہ وہ کتاب یعنی نبی کے دنیا سے جانے کے بعد پھر اس کتاب کے ذریعے سے لوگ ہدایت پر رہیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وا مطلب اور انزلہ مطلب نازل کی، یعنی کس نے نازل کی؟ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، معہم ان لوگوں کے ساتھ، اصل میں یہ معہم تھا لیکن الکتاب کو جوڑنے کے لیے یا میم پر جو جزم تھا وہ پیش ہو گیا، معہم الکتاب ان لوگوں کے ساتھ بھیجی کتاب، اینڈ سینٹ ڈاؤن، ڈاؤن یعنی نیچے بھیجی، مطلب نازل کیا۔ نازل کیا ہوتا ہے؟ نازل کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنے کو نازل کرنا کہتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اور بھیجا کیسے؟ فرشتے کے ذریعے سے۔ تو اسی لیے سینٹ ڈاؤن لکھا ہوا، اینڈ سینٹ ڈاؤن معہم وتھ دیم، وتھ دیم مطلب کون؟ وہی انبیاء اکرام، الکتاب دا بک، یعنی جو خصوصی کتاب تھی جسے ہم آسمانی کتاب کہتے ہیں وہ، اینڈ سینٹ ڈاؤن ود دیم دا بک بالحق ان دا ٹروتھ، یعنی سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، یعنی وہ کتاب ایسی جھوٹ موٹ کی نہیں تھی، اس میں کسی کی کہانی قصہ نہیں لکھا ہوا تھا جھوٹا، ایسا نہیں تھا، بلکہ حق کے ساتھ بھیجا، ان دا ٹروتھ یعنی بالکل حق کے ساتھ، اس میں جو بھی باتیں لکھی ہوئی تھی سب بالکل سچ تھیں اور برحق تھیں۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، لیحکم لام ذلی مطلب ہوتا ہے تاکہ یا لیے، یحکمہ وہ فیصلہ کر دیں، وہ فیصلہ کر دیں مطلب کون؟ رسول، تاکہ وہ رسول جو ہے فیصلہ کر دیں۔ اور نبی کا نبی اگر چلے گا، ان کی وفات ہوگی، ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد پھر جو پبلک ہے، جو ان کے امتی ہیں، پھر ان کے اوپر ہے یہ کہ وہ جو ہے فیصلہ کریں، جیسے آج کے وقت میں قرآن ہے، اور قرآن جو ہے راہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن جو ہے راہ ہدایت جو ہے وہ سارے لوگوں کے لیے، اور اس کو کون بیان کرے گا؟ اس کو بیان جو ہے وہ علماء کریں گے۔ لیحکما تاکہ فیصلہ کر دیں، لام لی، لی مطلب ہوتا ہے اصل میں یہاں دیکھیے دو چیزیں، لام لی پلس یحکما، ٹھیک ہے، تاکہ فیصلہ کر دیں، لیحکما بین الناس، بینا مطلب درمیان، الناس مطلب لوگ، بٹوین دا پیپل، تاکہ لوگوں کے درمیان کیا کر دیں؟ فیصلہ کر دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگ بڑھیں گے، طرح طرح کی باتیں ہوں گی، لوگ کوئی گناہ کرے گا، کوئی گناہ کو اچھا سمجھے گا، کوئی کچھ کرے گا، تو اختلاف ہوگا لوگوں کے بیچ میں، جو سمجھائے گا لوگ اس کو بھی برا کہیں گے، بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ان لوگوں کے درمیان جو ہے فیصلہ کر دیا جائے، فیصلہ کر دے، کون فیصلہ کر دے؟ وہ نبی فیصلہ کر دے، فیما اختلفوا فیہ، فی مطلب میں، ما مطلب جو،
یا جس اختلفو اختلاف کرے وہ لوگ فیہی اس میں، یعنی جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کریں اس چیز میں وہ نبی جو ہے ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے، ٹھیک ہے. ٹو جج بٹوین دا پیپل ان واٹ دے ڈیفرڈ ان اٹ، جن چیزوں میں وہ لوگ اختلاف کریں، جھگڑا کریں، الگ الگ ہو جائیں، اس چیز میں کیا کریں؟ فیصلہ کر دے. کون فیصلہ کر دے؟ نبی فیصلہ کر دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُم. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے علاج تو بتا دیا، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اختلاف کرتے ہیں. اصل میں اختلاف کرنے والے لوگ کوئی اور نہیں ہوتے بلکہ پڑھے لکھے لوگ ہی ہوتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہی لوگ اپنی دماغ کا استعمال کر کے اور غلط چیزوں کو بیان کر کے یا آیتیں جو ہوتی اس کو توڑ مڑوڑ کر کے یا انکار کرنے کا ایک راستہ نکال کر کے انکار کر دیتے ہیں حق کا. تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، وا مطلب اور، ما مطلب نہیں، وا مطلب اور، ما مطلب نہیں. اختلف اصل میں یہ اختلاف تھا، ملا کر کے وَمَا اخْتَلَفَ ہو گیا. اختلاف اور نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، الا سوائے، الذین مطلب جو لوگ، اوتوہ اوتو مطلب دیے گئے، ہو مطلب ان کو، جن لوگوں کو دیا گیا، من بعدی، من مطلب سے بعد مطلب بعد، ما جو، جاءتہم البینات، جاءت مطلب آئی، ہم مطلب ان لوگوں کے پاس، البینات مطلب وہی دلیلیں، دلائل، روشنیاں، ایویڈنس. تو ان لوگوں نے کب اختلاف کیا؟ جب ان لوگوں کے پاس روشنی آ گئی، دلیل آ گئی. دلیل آنے کے بعد بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا. اصل میں یہ اشارہ جو ہے یہود نصارہ کی طرف ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے قیامت تک آنے والے لوگ ہیں. یہود نصارہ کی طرف جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ دیکھتے تھے تورات میں کیا لکھا ہے، انجیل میں کیا لکھا ہے، اور انہیں پتہ تھا کہ آخری نبی جو ہوگا وہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، سب کچھ پتہ تھا. لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، نہیں مانتے تھے. تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ علم آنے کے بعد بھی، ساری چیزوں کے بعد بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا. یہ کہی تو جا رہی یہود نصارہ کے لیے، لیکن قیامت تک آنے والے لوگ اس میں شامل ہیں. یعنی کوئی بھی انسان اگر ہدایت آنے کے بعد، روشنی آنے کے بعد ایسا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ گنہگار ہو جائے گا. تو وہی فرمائے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اینڈ ڈڈ ناٹ ڈیفرڈ ان اٹ، نہیں اختلاف کیا اس میں، الا الذین اوتوہ من بعد، ایکسیپٹ یعنی سوائے، دوز ہو ویئر گیون اٹ آفٹر واٹ کیم ٹو دیم دا کلیئر پروفس، جو کلیئر پروفس تھے وہ سب آنے کے بعد بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا. بغیم بینہم، کیوں؟ جیلسلی، یعنی کہ ایک حسد کی وجہ سے، بینہم ان لوگوں کے درمیان، among themselves، یعنی حسد. اور اب ہوتا ہے نا آج کے زمانے میں بھی دیکھیں گے آپ تو لوگ حق کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ وہی حسد کی وجہ سے، میرا نام ہو جائے، میرا بھی کچھ ذکر ہو جائے. یہ بغیم بینہم. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. پس ہدا مطلب ہدایت دی، فا مطلب پس، ہدا مطلب ہدایت دی، اللہ مطلب اللہ. پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائیں. پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو لوگ ایمان لائیں، لِمَا اخْتَلَفُوا فِیہ، اس چیز کے بارے میں، اختلاف کیا جن لوگوں نے، فیہ اس میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو، جو صحیح ایمان لانے والے تھے، حق پر چلنے والے تھے اور ہر طرح کی پریشانی کو چھوڑ کر کے صحیح چیز کو ماننے والے تھے، ہر طرح کے فتنے فساد کو چھوڑ کر کے صحیح ماننے کا جن کے اندر جذبہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنا اختلاف ہونے کے باوجود بھی سیدھا راستہ دکھایا، سیدھی راہ دکھائی. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اینڈ اللہ guided those who believed what regarding they differed in it.
یعنی جن چیزوں میں ان لوگوں نے ڈیفرڈ کیا، اختلاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان لائے ہیں، دوز ہو بلیوڈ، یعنی جو صحیح معنی میں ایمان لانے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. تو اپنی آنا کو چھوڑنا، اپنے تکبر کو چھوڑنا، چھوڑ کر کے صحیح چیز پر ایمان لانا، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. اس سے زیادہ ضروری چیز کوئی نہیں ہے. اور جو یہ کر لیا وہ اصل میں وہی سکندر ہے، وہی اصل میں کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. وہ مطلب اور اللہ، مطلب اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے، من اس کو جو یشاء چاہتا ہے، الی تک صراط مستقیم سیدھا راستہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اینڈ اللہ گائیڈس ہوم ہی ولس، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کس کو نہیں چاہے گا کہ سیدھے راستے پر آئے. اسے ہمارا بھی کچھ کردار ہونا چاہیے، ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے، تکبر چھوڑنے کی عادت پیدا ہونی چاہیے، اپنے ایگو کو چھوڑنا یہ شرط ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور بضرور ہدایت دیتا ہے. لیکن جو اپنے ایگو کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے مسائل کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے کام کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ پھسل جائیں گے موقع پر. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اینڈ اللہ گائیڈس ہوم ہی ولس، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ٹو اے اسٹرینتھ پتھ، سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی تھی کہ رب جبریل و میکائیل فاطر السماوات والارض، اے جبریل کے رب، اے میکائیل کے رب، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا. وہ بندے جو آپس میں اختلاف کر رہے ہیں تو ضرور بضرور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. تو اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہدنا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اہدنا لما اختلف فیہ من الحق بإذنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے ہمیں ان چیزوں میں سیدھا راستہ دکھا دے جس میں تو نے اختلاف ڈال دی. تو یہ دعا بھی بہت اہم ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ ہے، اس آیت سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.